السلام علیکم ناظرین، پروگرام مدار کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عرفان مصطفیٰ صحرائی۔ ناظرین، یوں تو پاکستان میں مسائل کی بھرمار ہیں۔ 72 سالہ تاریخ میں ملک اور عوام نے ایسے برے حالات کا سامنا کبھی نہیں کیا، بلکہ سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ ایک بڑے زرعی ملک کی عوام روٹی تک کے لیے ترسے گی، لیکن آج ایسا دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اس بات سے قطع نظر کہ اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں، پریشانی اس بات کی ہے کہ برسر اقتدار لوگوں کو اس کا قطعی ادراک نہیں، کہ جب تک کسی چیز کی خبر نہیں ہوگی اس کا حل نہیں نکلے گا۔ ناظرین، آج ملک کا سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی بن چکا ہے۔ اس مسئلے کا حل دریافت کرنے کی بجائے حکومت سیاسی غلطیاں کر رہی ہے، اپنی تمام توجہ سیاسی مخالفین سے بغض، حسد اور انا کی تسکین پر طاقت لگا رہی ہے۔ ادھر اپوزیشن نے حکومت مخالف محاذرائی کر رکھی ہے، جلسوں کا آغاز گجرانوالہ سے کر چکی ہے۔ اپوزیشن ایک بات پر متفق ہے کہ عوامی رائے کو مخصوص مفاد پرست ٹولے نے پاکستان میں ہمیشہ چوری کیا ہے اور جمہوریت کے نام پر عوام سے مذاق کیا جاتا ہے۔ اس ٹولے نے ملک میں نہ تیتر نہ بٹیر والی صورتحال جمہوریت سے کر رکھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ملک کے مسائل دن بدن بڑھ رہے ہیں۔ ادھر حکمران خرافات پر توجہ دیتے ہوئے اپنی سیٹ بچانے کے لیے تمام تر قوت لگا رہے ہیں۔ عوام کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا ہے۔ ادھر پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے حکومت کے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہے، جس میں ایشو مہنگائی کا رکھا گیا ہے۔ اس حوالے سے حکومت کا لائے عمل عجیب و غریب ہے۔ حکومت مہنگائی کے ایشو کو سنجیدہ لینے کی بجائے پرانی غلطیاں کر کے سلجھانے کی کوشش کر رہی ہے، جس کا نقصان آخرکار ملک اور عوام کو ہونا ہے۔ ناظرین، جمہوری حکومتیں ہمیشہ غریب عوام کے مسائل حل کرنے کو اولین ترجیح دیتی ہیں، مگر پی ٹی آئی کی حکومت عوامی مسائل بڑھانے کی طرف گامزن ہے، جس کی مثال ٹائیگر فورس ایک ہے۔ ایک نجی فورس کی تشکیل ہمیشہ سے آمروں یا آمرانہ مزاج رکھنے والے جمہوری حکمرانوں کی دلی خواہش رہی ہے۔ ہٹلر گestaپو یا رضا شاہ پہلوی کی ساوک، تاریخ میں ایسی مثالیں جا بجا ملتی ہیں۔ خیر، پاکستان میں گestaپو یا ساوک جیسی نجی فورسز کا قیام تو عمل میں نہیں آیا، تاہم اس کی جھلکیاں ضرور نظر آتی ہیں۔ اس کی ایک مثال موجودہ حکومت کی بنائی گئی ٹاسک فورس ہے۔ یہ ایک ایسی فورس ہے جو ایک ایگزیکٹو آرڈر پر قائم کی گئی ہے اور یہ فقط وزیر اعظم کو جواب دہ ہے۔ ناظرین، پاکستان میں حکومتی سطح پر اس کی ابتدا ایف ایس ایف یعنی فیڈرل سیکورٹی فورس سے ہوئی۔ پیپلز پارٹی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو مرحوم نے 1970 کی دہائی میں ایف ایس ایف نامی ایک پیراملٹری فورس تشکیل دی تھی۔ یہی فورس بھٹو حکومت کے زوال کا بڑا سبب بنی۔ آئین و قانون کی روح سے اس کا قیام جائز ناجائز ہونے سے قطع نظر، ایف ایس ایف کا فریضہ منصبی پیپلز پارٹی کے مخالفین کو کچلنا اور پارٹی میں بھٹو مرحوم کے ذاتی اختیار کو مستحکم بنانا تھا۔ مسعود محمود اس فورس کے بڑے عرصے تک سربراہ رہے، بعض ازاں بھٹو مرحوم کے خلاف وعدہ ماہ گواہ بھی بنے تھے۔ مسعود محمود نے عدالت کے سامنے اعتراف کیا تھا کہ انہوں نے وزیر اعظم کی ہدایت پر ایف ایس ایف کی ایک خصوصی ٹیم کو احمد رضا قصوری کی زبان ہمیشہ کے لیے بند کرنے کا ٹاسک دیا تھا۔ بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ مسعود محمود نے اپنی زندگی بچانے کے لیے بھٹو مرحوم پر جھوٹا الزام لگایا، مگر اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اگر ایف ایس ایف نہ ہوتی تو ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کو بہرحال پھانسی نہیں دی جا سکتی تھی۔ یہ بات بھی سچ ہے کہ پیپلز پارٹی کی عوام سے براہ راست تصادم کی وجہ بھی ایف ایس ایف بنی تھی، جس کی گنڈا گردیوں نے نہ صرف شہریوں اور سیاسی مخالفین بلکہ خود پیپلز پارٹی کی نظریاتی کارکنوں کو قیادت سے متنفر کر دیا تھا۔ ناظرین، ماضی کی غلطی کو عمران خان حکومت نے دوبارہ دہرایا۔ عوام کو مہنگائی کے پہاڑ تلے کچلنے کے بعد ایک اور مصیبت نازل کر دی۔ وزیر اعظم نے راتوں رات ایک آرڈر کیا اور ایک ٹائیگر فورس بنا ڈالی۔ ظاہر ہے یہ کسی مشیر کے کہنے پر عمران خان کو خیال آیا ہوگا۔
انہوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ اس فورس کی نہ کوئی آئینی حیثیت ہے نہ قانونی، اس کے باوجود اس سے پولیس سے بڑھ کر پاور دے دی گئی۔ یہ فورس سرکاری دفاتر پر نگرانی کرے گی، عوامی مقامات، تعلیمی اداروں، تھانہ کچہری، لینڈ ریکارڈ، بجلی چوری، عوامی شکایات اور سروسز کی فراہمی پر نظر رکھے گی۔ فورس کے نوجوان مقامی سطح پر گورننس اور اشیاء ضروریہ کی قیمتوں کو بھی مانیٹر کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ محکمہ اینٹی کرپشن، فیملی کورٹس، لینڈ ڈپارٹمنٹ، پرائس کنٹرولنگ سمیت اہم محکمے فارغ۔ عوام پہلے پولیس گردی سے تنگ تھے، اب ملک میں صرف ٹائیگر فورس ہی اصل قوت بنے گی جو لوگوں کے لیے ایک وبال جان بن کر رہ جائے گی۔ ناظرین، اب سوال یہ ہے کہ اس عمل پر عوامی رد عمل کیا ہے؟ رد عمل آنا شروع ہو چکا ہے۔ تاجر دہائی دے رہے ہیں کہ ٹائیگر فورس کے جوان دکانداروں پر رشوت نہ دینے پر تشدد کر رہے ہیں، FIR درج کروانے کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ پہلے تاجروں کو کرونا نے مارا، اب ٹائیگر فورس کچوبر نکال رہی ہے۔ دکانداروں سے ٹائیگر فورس کے جوانوں کی بدتمیزی سے تاجر حکومت کے خلاف شدید رد عمل کے لیے تیار ہو چکے ہیں۔ تاجروں نے ہڑتال اور احتجاج کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ خراب ترین معاشی صورتحال پر وزیر اعظم کی یہ پالیسی حکومت کو بہت مہنگی پڑے۔ جیسے حالات نظر آ رہے ہیں، عوام اور حکومتی فورس میں تصادم شروع ہونے کو ہے۔ کیا عمران خان یا ان کے نام نہاد مشیران کو ذرا فکر نہیں کہ روبہ زوال ملک اس انارکی کا متحمل ہو سکتا ہے اور اس کے نتائج کس قدر بھیانک ہو سکتے ہیں؟ خدا را حکمران تاریخ سے سبق سیکھیں اور ایسی حرکات سے باز رہیں جس سے ملک اور عوام کے براہ راست شدید نقصان نظر آ رہا ہو۔ اگر ابھی بھی ایسے ہوچے ہتھ کنڈوں سے حکمران باز نہیں آئے تو حکومت کا کیا حشر ہوگا، انہیں ابھی شاید خبر نہیں۔ ناظرین، آج اتنا ہی۔ اگلے پروگرام میں نئے مسئلے اور نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اب تک کے لیے عرفان مصطفیٰ صحرائی کو اجازت دیجیے۔ خدا نگہبان۔